اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم یا علی مدد۔ جیسا کہ اب عید آنے والی ہے اور عید سے پہلے فطرہ دینا واجب ہے اور شریعت میں اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور شرائط کے ہوتے ہوئے اگر اس کو ترک کر دیا جائے، یعنی اگر آپ پر فطرہ واجب ہے اور آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ جو شخص تشہد میں محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر عمدن فطرہ ادا نہ کیا جائے تو آپ نے اگر روزے رکھے ہیں، تمام روزے رکھے ہیں، تو وہ آپ کے روزے قبول نہ ہوں گے۔ فطرہ نفس کو تمام روحانی کثافتوں سے پاک کرتا ہے اور اس کے ادا کرنے والا دوسرے سال تک ہر بلا، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ فطرہ ہر ایک ایسے شخص پر واجب ہے کہ جو بالغ ہو، عاقل ہو، آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو اور یا کسی کی کنیز نہ ہو، تو سال بھر کے کھانے کا وہ سہارا رکھتا ہو، ملازمت ایسی ہو کہ جو مستقل ہو، بسر اوقات کے لیے کافی ہو، تو اس پر فطرہ دینا واجب ہے۔ اور اگر یہ شرائط نہ ہوں پوری تو پھر فطرہ دینا واجب نہیں، البتہ مستحب ہے۔ فطرہ بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال میں سے جو فقیر ہیں، جو تنگ دست ہیں، ان کو دیا جائے، اور وہ دوسرے کو دے سکتے ہیں اور پھر وہ آگے تیسرے کو دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ آخری شخص تک پہنچ جائے۔ بس اس کا اگر دل چاہے تو وہ اپنے عیال میں سے کسی کو دے دے یا کسی اور فقیر کو دے دے، بس جب یہ شرطیں جب کسی شخص میں پائی جائیں تو اس کا فطرہ واجب ہوتا ہے، اور اس شخص کا بھی جو عیال میں داخل ہو، خواہ اس کا نان و نفقہ اس پر واجب ہو یا نہ ہو، بالغ ہو یا نہ ہو، آزاد ہو یا نہ ہو، یا غلام اور کنیز ہو۔ اسی طرح سے مہمان کا فطرہ واجب ہے، اگرچہ مہمان ماہ رمضان میں جب کہ عید کا چاند ظاہر ہو گیا ہو تب مہمان ہوا ہو، البتہ چاند ہو جانے کے بعد اگر مہمان ہوا ہے تو فطرہ میزبان کے ذمے واجب نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، فطرہ چاند رات کو غروب آفتاب کے وقت سے واجب ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ رات ہی میں علیحدہ کر لیا جائے اور فطرہ نکالنے میں نماز عید کے وقت سے زیادہ تاخیر نہ کی جائے، اور اگر نماز عید کے بعد تک نہ نکالا جائے تو پھر عید کی شام تک قربت کی نیت سے اور قضا کی نیت سے اس کو فطرے کو ادا کر دے اور کسی بھی مستحق کو وہ فطرہ دے دے۔ فطرے کی مقدار 1 صاع ہے، یعنی کہ جو عربی زبان کا ایک وزن ہے، عربی وزن ہے، تو اسی تولے کے سیر کے حساب سے یہ تقریباً 1.25 سیر بنتا ہے۔ تو احتیاط یہ ہے کہ 3.5 سیر دینا بہتر ہے، اور ایک فطرہ دینے والا کسی کو کچھ گیہوں، جو یا آٹا اس طرح کی چیز کے بجائے اگر وہ اس کی قیمت دے دے تو وہ بھی کافی ہے۔ تو مستحقین کو فطرہ دینا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے جو آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے جو عزیز و اقارب میں مستحق ہیں ان کو آپ دیں، اور زمانہ غیبت امام میں بہتر ہے کہ مجتہد جامع شرائط کے حوالے کریں، اور فطرہ لینے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ سید نہ ہو، لیکن اگر فطرہ سید کا ہو تو پھر وہ سید کے لیے جائز ہے، لیکن اب سید اپنا فطرہ کسی سید کو دے سکتا ہے لیکن غیر سید کا فطرہ سید نہیں لے سکتا ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جو فقیر فطرہ لے اس کا نفقہ جو ہے، یعنی کھانا پینا، اس کا وہ فطرہ دینے والے پر واجب نہ ہو۔ بس مقصد یہی ہے کہ ایک محتاج کو فطرہ کم نہ دینا چاہیے، لیکن کئی فطرے اس کو دے سکتے ہیں، یعنی اگر ایک بندے کو آپ فطرہ دے رہے ہیں تو کئی لوگوں کا فطرہ آپ ایک مستحق شخص کو دے سکتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔